کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ باب، اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی پھر دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اس پر اور بھی آسان ہے۔ حدیث نمبر 1، عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت لیتنی لم اقم۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تم ہی بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دے دیجئے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والو، بنی تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب تم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میں آپ کی مجلس میں نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا۔ حدیث نمبر 2، عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقلت ناقتی بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت انی کنت ترکتها۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے پر ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو۔ اے یمن والوں، بنو تمیم والوں نے تو انہیں قبول نہیں کیا۔ وہ بولے یا رسول اللہ، خوشخبری ہم نے قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں اسے چھوڑ دیتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ حدیث نمبر 3، سمعت عمر رضی اللہ عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتداء خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ حدیث نمبر 4، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراہ یقول اللہ شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی وتكذبنی وما ينبغي له، اما شتمه فقوله ان لی ولدا واما تکذیبه فقوله لیس یعیدنی کما بدأنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اور اس نے مجھے جھٹلایا، اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا۔ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ موت کے بعد وہ زندہ نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 5، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا
تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.